ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے۔ پچھلے چند منٹوں میں خبر آئی ہے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی سے، آج وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور نئے چیف جسٹس کا انہیں فیصلہ کرنا تھا۔ تین نام تھے زیر غور، جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ پچھلے چند منٹوں میں یہ خبر آئی کہ اکثریت سے فیصلہ ہوا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو ملک کا اگلا چیف جسٹس نامزد کرنے کا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ 12 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو نئی آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آئی۔ اس میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے جو 3 ملا کے جو ارکان تھے انہوں نے آج اس کا بائیکاٹ کیا۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیٹھیں گے، لیکن پھر ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اس نے انکار کیا، ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تو جن ارکان نے آج فیصلہ کیا وہ سارے حکومت کے لوگ ہیں، ان کے اتحادی ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے اب جائے گا پرائم منسٹر کے پاس۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ تیسرے نمبر پہ تھے سینیورٹی میں اس لسٹ میں، وہ یہ قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا۔ کچھ یہ بھی سوال ہے۔ دیکھیں، جج صاحبان نے خود ابھی تک پوری تفصیل سے شاید قانون نہیں پڑھا، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جو نئی آئینی ترمیم ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ نیکسٹ کیا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو باقی جو 2 سینئر ججز ہیں، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ، تو پھر ان پر شاید بات آتی ہے۔ اب اگر وہ بھی نہ کہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یحییٰ آفریدی قبول نہیں کرتے تو پھر ایکسپینڈ کیا جائے گا، چوتھے نمبر کے جو سینئر جج ہیں ان کا نام بھی لسٹ میں شامل کیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2 سینئر جج جنہیں کا نام ریجیکٹ ہو چکے ہیں ان سے تو بہرحال نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ بننا چاہتے ہیں، نہیں آپ کا تو ان کا تو مشکل۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا جو ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سپرسیڈ ہوتا ہے تو وہ یوزلی ریزائن کرتے ہیں۔ اس دفعہ پتہ نہیں کہ کیا لاہے عمل ہوگا، کیونکہ یہ اگین ایک انچارٹیڈ ٹیریٹری ہے۔ معیز جعفری ہمارے ساتھ ہیں لائن پر۔ جی، تو لائر معیز جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ معیز، تھوڑا سا یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو تیسرے نمبر پہ تھے سینیورٹی میں ان کا فیصلہ ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی سے۔ تھوڑا سا پہلے یہ بتائیں گے کہ ظاہر لیگل فرٹرنٹی میں بہت زیادہ ایک ان کے حق میں تھے منصور علی شاہ صاحب کے، اگر انہیں نہیں بنایا جاتا تو کیا وہ بیٹھیں گے، چھوڑ دیں گے، کیا ہوگا؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میرے خیال میں اگر چھوڑ دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ اپنے آپ میں ہوگا، اور میرے خیال میں شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا۔ آئی تھنک سارے سینئر لائرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ دے ول اونلی ریکگنائز منصور علی شاہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان آن 26 اکتوبر۔ اس کے اوپر لاہ عمل کیا طے ہوتا ہے وہ ظاہر ہے، حامد خان صاحب، منیر ملک صاحب جو ہیں وہ اس بات میں کافی کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ وی ول اونلی ایکسیپٹ منصور علی شاہ صاحب ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں سوچ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کرے گی کہ شاہ صاحب کو وہ چیف جسٹس نہیں بنائے گی، وہ کوشش کرے گی شاہ صاحب کو علامتی چیف جسٹس بنا کے پھر جو اپنا کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں ان کو پریزائڈنگ جج ضرور بنا دے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یحییٰ صاحب جو ہیں وہ اس اپوائنٹمنٹ کو ریفیوز کر دیں، کیونکہ پھر اس کے بعد آئین جو انہوں نے ترمیم کرنے کے بعد چھوڑا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو باقی 2 بچے ہیں ان میں سے، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب میں سے ایک چیف جسٹس بنے گا، تو اگر یحییٰ صاحب منع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات آ رہی ہے معیز صاحب کے، یہ پھر جو لسٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے، چوتھے نمبر 5 نمبر پہ جو ہیں سینیورٹی میں ان کو شامل کیا جائے گا؟ ہو سکتی ہے کہ ایکسپینڈ کریں گے، لیکن جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک منع کر دے تو باقی 2 جو بچتے ہیں ان میں سے ایک کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ بھی پھر منع کرتے ہیں پھر تیسرے کے بعد چوتھے کی طرف جا سکتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن کی اختراع تو ہو سکتی ہے، لیکن آئین جو انہوں نے ترمیم کرنے کے بعد چھوڑا ہے اس میں اس کی گنجائش ہے۔ جی معیز، آج ڈان کا بھی ایڈیٹوریل تھا کہ اب ترمیم تو آپ نے جیسے کیسے کر دی، لیکن لیگل فرٹرنٹی میں ایک عام تاثر ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے، اس لیے کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے ظاہر ہے ان کے ساتھ وہ منسلک ہیں، تو اب جو ہے کیا صورتحال ہے؟
سر دیکھیں یہ بالکل راستہ روکنے کی ہی کوشش ہے. یہ ایک آزاد ذہن جج کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش ہے. یہ میرے لیے ذاتی طور پہ ایک سانحہ ہے, کیونکہ میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ جو پچھلے 4-5 چیف جسٹسز نے پیڈنٹکس کی ہیں اور حرکتیں کی ہیں, اس کا ازالہ وہ بائی جوڈیشل ریفارم, بائی انسٹیٹیوشنل کر کے ہم وکلا کے لیے ایک بہتر اور ایک زیادہ سسٹینیبل سسٹم چھوڑ کے جاتے. میرے خیال میں وہ ایک ایسے صاحب ہیں جو کہ اس طرح کی پرسنل مائلسٹونز کے اندر نہ بلیو کرتے ہیں. اچھا ایک اور اس سے میں ذیلی سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, الجہاد ٹرسٹ کیس میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو سینئر موسٹ ہے وہی اگلا چیف جسٹس ہوگا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کی آپ نے رفٹ نہیں دیکھی یا اس طرح کا تاثر نہیں بنا جو نیگیٹو آج کل بن رہا ہے. الجہاد سے پہلے کیا صورتحال تھی کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کون نامینیٹ کرتا تھا, اور جو پیچھے رہ جاتے تھے جو سینئر موسٹ فرض کرے نہیں بنتا تھا تو وہ برقرار رہتا تھا سپریم کورٹ میں یا نہیں؟ جی برقرار رہتے تھے, لیکن کوئی وجہ ہے وصل اللہ صاحب کہ آپ ان لوگوں کو یاد نہیں کرتے اور آپ کو ان کے نام نہیں یاد, کیونکہ وہ بیسکلی ایگزیکٹو کے ملازم ہوا کرتے تھے. اور الجہاد کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس انٹرٹین اور اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ بات تو کم از کم ضروری ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سینیورٹی کے بیسس پہ لگایا جائے. یعنی کہ آپ یہ فلٹر ضرور لگائیں کہ جب جج کوئی بن رہا ہو تو اس کے اندر پارلیمان کا دخل ہو اور وہ کہہ سکے کہ اس کی جو پبلک انڈرسٹینڈنگ, جو پبلک ریپوٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ جو وہ جب بن جائے جج تو اس کے بعد وہ کتنا اہل ہے کتنا نا اہل ہے یہ تو اس کے ساتھی ججز ہی تعین کر سکتے ہیں. اور یہ میں مانتا ہوں یہ ایک اوور کریکشن تھی, اور بہت سارے ایسے ججز تھے جو نالائق تھے, جن کو جج بننا نہیں چاہیے تھا, یا جو جج بننے کے بعد کام کرنے سے قاصر تھے اور جن کو جج کی عہدے سے ہٹ جانا چاہیے تھا. لیکن اس کا جو ازالہ ہونا تھا وہ یہ ہونا تھا کہ ان ایفیشنسی کے بیسس پہ اگر کوئی جج ہٹے تو وہ باقی جج صاحبان تعین کریں کہ وہ ان ایفیشینٹ ہے. ٹھیک, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان فیصلہ کرے, پارلیمان کے کچھ کمیٹی ممبرز فیصلہ کریں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے, یا پھر وہ یہ فیصلہ کریں کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے کوئی اہل ہے یا نا اہل ہے, وہ کس طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ کس طرح یہ فیصلہ کرنے کے اہل ہیں. یہ جوڈیشری کے اوپر ایک ڈائریکٹ وار ہے, اور اس وار کا پہلا جو عمل ہے وہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے. دیکھیں یحییٰ صاحب ایک بہت عمدہ جج ہیں, منصور علی شاہ صاحب بھی ایک بہت عمدہ جج ہیں, منیب اختر صاحب بھی ایک بہت عمدہ جج ہیں, لیکن یہ جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر اب عدلیہ کے اندر سے متحرک ہونے کا کوئی جواز پیش کیا جانا ضروری ہوگا, ورنہ یہ جو سارے وکلا ہیں جو ایک طرف کھڑے ہیں, جو میں بھی ان کے ساتھ ہوں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے جو یہ 26ویں ترمیم کے نام پہ ہوا ہے, کم از کم ان دو شقوں کے اندر جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو انفیشینسی کی بیسس پہ سیاستدان نکال سکتے ہیں, یا پھر جو سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کا تعین جو ہے وہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو یہ جوڈیشل کمیشن جس میں پارلیمنٹیرینز کی اکثریت ہے وہ کر سکتی ہے. میرے خیال میں وہ اہل نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. معیز جعفری صاحب آپ کی رائے آ گئی اس معاملے پہ. ظاہر ہے کہ یہ جو ایک الگ بات ہے کہ جو جسٹس صاحبان کا ریکارڈ ہو, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت اچھا ریکارڈ بھی ہوتا ہے, لیکن چیف بننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں نا, وی ول سرپرائز یو, اور کبھی کبھی اچھی سرپرائز بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر بری سرپرائز ہی دیکھی ہے. اچھا اب یہ جو معیز کہہ رہے تھے کہ جی اب تو یہ عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیسے کھڑی ہوگی؟ چیف جسٹس نے جاتے جاتے جو اختلافی نوٹ یا فیصلہ چھوڑا ہے آج جو آیا ہے, ہاں وہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 13 رکنی بینچ میں سے یہ 5 ججوں میں شامل, اس کی سمری کیا ہے؟ تو یہ بڑا کھلا فیصلہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود عدلیہ کے اندر کتنی فرکشن ہے, کیا بلڈ بیتھنگ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اب میں اگر آپ چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں. انہوں نے جو ہے اپنا فیصلہ کہہ لیں یا اختلافی نوٹ کہہ لیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 12 جولائی کا اکثریتی فیصلہ ہے اس پہ عمل کرنا اس لیے لازم نہیں کیونکہ اس کے خلاف جو اپیلیں دائر ہیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ اپیلیں پی ایم ایل این اور الیکشن کمیشن نے دائر کی تھی جو اب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان 8 ججوں نے یہ کہا کہ جو اپیل کی سماعت ہے وہ بھی یہی کریں گے
حالانکہ عدالتی روایت اور نظیر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس بینچ کے فیصلے کے خلاف میں اپیل کر رہا ہوں وہی بینچ اپیل نہیں سن سکتا، سنے گا پورا، اور اس میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا سنیں اور آدھا نہ سنیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے، یہ نہ آئین کے کھانچے میں فٹ بیٹھ رہی ہے اور یہ ایک طرح سے ری رائٹ کرنے والی بات ہے. تو اس لیے اس حکم کی جو ہے، اسے آپ حکم کہہ لیں یا فیصلہ کہہ لیں 8 ججوں کا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہ مانا جائے اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی ایکچوئل قانون ہے جس کو یہاں پہ سائٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز زیر اپیل ہے ابھی تو اس میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. نہیں، ان کا انسسٹنس یہ ہے اختلافی نوٹ میں کہ نظر ثانی آپ کو کرنی چاہیے تھی، لگانی چاہیے تھی، لیکن 2 ججز نے بیسیکلی نہیں لگانے دی اس کی جو ہیئرنگ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے کہا کہ ابھی نظر ثانی نہ کریں آپ. پھر انہوں نے کہا کہ چھٹیاں بھی ہو جانے دیں گرمیوں کی، بعد میں اس کو دیکھیں گے، بیکاز دے ور کین کہ پہلے یہ امپلیمنٹیشن ہو. اور قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب ایک دفعہ اپیل داخل ہو گئی تو پہلے آپ جب تک آپ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کے فیصلے کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا. فیصلوں کی ہم نے بات کی تو یہ جو کمیٹی بیٹھی تھی، اچھا، لیکن ایک بات یہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے آج سبکدوشی سے 72 گھنٹے پہلے یہ جو نوٹ جاری کیا ہے، اگر میں یہ مان لوں کہ یہ ان کی دلیلیں ظاہر صحیح ہیں، لاجیکل ہیں، تو پھر یہ جو باقی 8 جج تھے جنہوں نے فیصلہ کیا، جو اکثریت میں تھے، کیا وہ واقعی سپریم کورٹ کے جج بننے کے اہل تھے؟ اس فیصلے سے تو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں تھے، جنہیں اس طرح کی بیسک باتوں کا بھی نہیں پتہ ہے. اور کیا یہ جو ہے اختلافی نوٹ ہے، اس کی بنیاد پہ 8 رکنی جو اکثریت ہے اس کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے یا اس پہ امپلیمنٹیشن سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہزاروں ایسے کیسز ہیں جس میں کہ 5 میں سے 3 ایک طرف ہیں، 2 ایک طرف ہیں، 13 میں سے 9 ایک طرف ہیں، باقی ایک طرف ہیں. تو ان فیصلوں کا پھر کیا؟ ان کو بھی مطلب کہ اس کے بعد سوالات بہت ہیں، جواب نہیں مل رہے. ہاں، ایسا ہی ہے نا. بٹر ڈس اگریمنٹ ہے، میرے حساب سے پروفیشنل ڈس اگریمنٹ بھی ہے کہ آپ بالکل الگ زاویوں سے ایک سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 ججوں نے پیرالل کورٹ بنائی. ہاں، یہ مطلب ورچوئل کورٹ بنائی. آپ کو وہ یاد ہوگا امپلیمنٹیشن بینچ کا جو تھا پیناما کے ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ نا کہ جی ہم خود بیٹھ کے ہم فورس کریں گے کہ آپ لائیں گے ہر چیز ہمارے پاس، ہم جیسے پریزائڈنگ آفیسر بن جائیں گے. اس میں اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جو بھی معاملات ہونے ہیں آگے جا کے آپ پورے فل کورٹ کے پاس لائیں گے نا، یا جن لوگوں نے 8 لوگوں نے فیصلہ دیا صرف یہ اس پہ اعتراض دے رہے ہیں. اب یہ لیگل بحث ہے، اب ہم شو کہ اس کو آپ آئدر سائڈ پہ جا سکتے ہیں، لیکن پارٹنگ شاٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنے ساتھی ججز کے لیے ناٹ انٹائرلی پولائٹ آئدر، لیکن وہ بھی ان کی فرسٹریشن ان کی رہی ہے اس پورے سلسلے میں پولائٹ رائٹ اور لیفٹ پہ جو ان کے ججز بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کی فرسٹریشن رہی ہے وہ جاتے جاتے اس کا اظہار کر رہے ہیں. 25 کو بھی میرا خیال ہے کہ ایک اور اپرچونٹی آئے گی جب بھی ان کا ایک ادھر بھی اسپیچز ہوں گی، دیکھیں گے کتنی گریس وہاں پہ. یار لائرز موومنٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سے محیط صاحب ابھی کہہ رہا تھا کہ تمام وکلا یا کم از کم وکلا کی اکثریت کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو انہیں اصل میں 2007 میں نا کئی چیزیں مکس ہو گئی تھی. ایک تو یہ کہ ایک ڈکٹیٹر ہے جو بیٹھا ہوا ہے اتنے عرصے سے، ٹھیک ہے، وہ چڑ بھی بندہ ہو جاتا، چڑ بھی گیا، اور جس بدتمیزی کے ساتھ اس نے سی جے کو برطرف کیا تھا وہ اس سے لائر تو الگ رہے، ایک ٹھیلے والے کو بھی غصہ آ سکتا تھا. یار یہ کیا ہے کہ مطلب آپ اس ملک میں چیف جسٹس کے بال کھینچیں گے کیا؟ مطلب زبردستی گاڑیاں بٹھائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں اس فرسٹریشن کے ساتھ. یہاں صورت یہ ہے کہ لائر جو ہیں، کسی کا پیپلز ونگ ہے، کسی کا انصاف ونگ ہے، کسی کا مسلم لیگ ونگ ہے، آپس میں ہی ابھی کنونشن ہوا تھا کراچی میں، سارے پاکستان سے لائرز جمع ہوئے تھے، تو اس میں نعرے بازی شروع ہو گئی، کسی کو اسٹیج پہ چڑھنے دے رہے ہیں، کسی سے مائک کھینچ رہے ہیں. تو یہ جو شگون ہے یہ 2007 میں نہیں تھا. یہ جو شگون ہے یہ اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے. اگر کوئی بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کا تھوڑا سا بھی ایکسپرٹ ہے تو وہ بہت زیادہ نہیں آگے. دوسرا دیکھیں ذرا، سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک سگنیفیکنٹ ڈویژن ہے. کچھ ججز ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ سب ہو، یہ جو ترامیم ہوئی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کے جو لائرز ہیں
मोइज़ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। कल हिना जलानी से हमने बात की, उन्होंने कहा कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवर ड्यू थी, हमें करना था। ये सो मोटो का जो बेदरेज इस्तेमाल हुआ है, ये मैं इसको कदगन लगा, मतलब इट्स नॉट ऑल बैड। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इज़ नॉट अनहर्ड ऑफ, ठीक है। तो अब ठीक है, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लीगल कम्युनिटी में है, हमने दोनों को रिप्रेजेंट किया है अपने प्रोग्राम्स में, बट अब लेट्स सी कि इससे बेहतरी आएगी, ख़राबियाँ आएंगी। लेकिन एक चीज़ आज वाज़े हो गई कि मंसूर अली शाह साहब के लिए पहले बिलावल भुट्टो ने खुद भी कहा था कि वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वो हो भी सकते हैं, और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जितनी रिफॉर्म्स वो चाहते हैं जुडिशरी के अंदर, जो उनका एक ब्रिलियंट लीगल माइंड, अगर वो हो जाते तो मेरा ख्याल है और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात है। अच्छा, लेकिन अब जो है, जो गवर्नमेंट पे जो उंगली उठेगी वो ये कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं देनी थी, मंसूर अली शाह को रास्ते से हटाना था, और ये जो है ये तोहमत लगेगी गवर्नमेंट पे और उनको भुगतना होगा। इसको भुगतना होगा, नहीं भुगतना क्या होगा, वो करते रहेंगे जो ये भी है। अच्छा, अब आते हैं, अब वक्त मुझे पता है कि थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी मुझे ब्रेक का कहा नहीं गया तो मैं मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ कि अब पीटीआई का जो इसमें था कि कमेटी में शामिल ना होने का फैसला, आई मीन पहले था हाँ, या फिर अब ऑन ऑफ। कमेटी में शामिल तो हैं वो, नहीं, कमेटी से इस्तीफा तो नहीं दिया। अच्छा, मत आप बॉयकॉट करने का फैसला, इसके बारे में क्या व्यू है आपका? यार बचकाना सूरत हाल है, टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ी सी मकाना, लेकिन कंसिस्टेंट है। सुबह क्या है कि जो लीडर की जो पहले दिन से पॉलिसी है कि माई वे और द हाईवे, ऑल और नथिंग, मतलब बीच की कोई राह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और अभी तक उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि प्रोसेस का हिस्सा बनने से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बाहर बैठने से आप आहिस्ता। अच्छा, लेकिन अगर माई वे द हाईवे अगर है इनकी पॉलिसी, तो यार सुबह ये कहते हैं हाँ, फिर दोपहर में कहते हैं शायद, फिर शाम में कहते हैं नहीं। ये क्या है? तो नीचे वाले कह रहे हैं ना, नहीं, क्योंकि शाम तक जब वीटो पावर जो लीडर के पास है, जब लीडर कहेगा कि जी नहीं होगा, शाम तक खान साहब से बात कर ली होती है ना, फिर ना हो जाता है। देखिए अगेन, वेरी सॉरी, मुझे सिर्फ वो वक्त याद आ रहा है एमक्यूएम का, जब ये फारूक सत्तार और ये इनके साथ क्या क्या सलूक नहीं होता था। बानी बैठे होते थे लंदन में, और वो अपने इन लीडर्स को जो दिन रात मीडिया पे होते हैं, इधर पार्लियामेंट में होते हैं, उनको मतलब क्या क्या उन्होंने नहीं किया। अभी ये मुझे उसकी झलक नजर आ रही है कि बैरिस्टर गौहर ये सेंसिबल लोग हैं, ये देख रहे हैं कि हमें एंगेज करना चाहिए, लेकिन वो पीछे से अगर उनको बोला जाएगा। और अच्छा, और एक खबर है कि बैरिस्टर अली जफर वो कह रहे थे कि हमें इजलास में बैठना चाहिए कमेटी के स्टेक होल्डर के तौर पर। अच्छा, बैठना पता है क्यों चाहिए? अच्छा, अब पहले तो आपने प्रोसेस की बात की, तो ये तो हम मानना चाहिए कि प्रोसेस रिग्ड है, गेम रिग्ड है, लेकिन इसके अलावा कोई गेम है भी नहीं। ये तो रेवोल्यूशनरी बन के जंगलों अच्छा, वो भी ट्राई किया है, वो नहीं चला हुआ तो। लेकिन देखो, अब इसमें गेम ये है ना कि जो भी जो थोड़ा बहुत जो वाटर डाउन हुई है ये आईनी तरमीम, ये कैसे हुई है? क्योंकि पीटीआई बैठी मौलाना साहब के साथ और मिलकर ना थोड़ा सा इस काले नाग सांप के मतलब दांत नहीं तोड़े तो थोड़ा सा जहर तो निकाला है ना, वो मशावरत से ही हुआ है। अदरवाइज स्ट्रेटेजी क्या है यार? प्रोटेस्ट करो ताकि प्रेशर बने और सिस्टम मफलूज हो जाए, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। देखिए, नेगोशिएट करना जरूरी होता है, नेगोशिएट करना हमेशा जरूरी प्रोसेस में, भले ऑड्स आपके अगेंस्ट हो। सर, लेकिन इधर नहीं, जंग के दौरान भी नेगोशिएशन हो रही होती है, तो आप नेगोशिएट नहीं करेंगे तो फिर तो फिर यही अभी आज क्या सब पीटीआई से आप क्यों तनाई की तरफ जा रहे हैं? आपके 80 मेंबर तो थे ना, और आप कहां पे खड़े हैं? मौलाना फजलुर रहमान के 8 एमएनएस थे और 5 सेनेटर थे, और देखो वो मैन ऑफ द मैच कैसे बन गए और आप कहां हैं? ये डिफरेंस ये है, ये एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस है, या वक्फा ले लें। ये है शुमाली ख़ज़ा के जबालिया कैंप के मनाजिर, जिनके रहायशियों का कहना है कि हमारा हर लम्हा आखिरी लम्हा है, हमारी हर सांस आखिरी सांस है, क्योंकि यहाँ पर अब बाकायदा इजराइल ने मैसेकर्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। तमाम पनाहगज़ीन कैंप्स को खाली किया जा रहा है, मर्दों और ख़वातीन को अलहदा किया जा रहा है। मर्दों को और मर्दों में 15 साल की उम्र से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। उनको एक बहुत बड़े गड्ढे में हाथ पैर बांध कर रखा जा रहा है और वहाँ से उनको इजरायली मिलिट्री प्रिजन्स और टॉर्चर सेल्स में भेजा जा रहा है। इनमें लोग बीमार भी हैं, कुछ लोग हैं जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, कैंसर पेशेंट्स भी हैं और कम उम्र के बच्चे भी हैं। ये बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जो सर्ब्स ने स्रेब्रेनित्सा में किया था, जब ख़वातीन को अलग करके तमाम मुस्लिम मर्दों और बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। यहाँ पर जो लोग फ़रार हो रहे हैं जबालिया कैंप से,
ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ کل کی اگر ہم بات کریں تو کرائزم اسکول جو ایک پناہ گزین کیمپ ہے، وہاں پر تمام جو لوگ پناہ لے رہے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ باہر آ جائیں تاکہ ہم آپ کو ریلوکیٹ کریں، اور جب وہ وہاں اکٹھے ہوئے تو اسرائیلیوں نے ان پر گولے برسائے اور 7 سے زائد افراد مارے گئے۔ جو لوگ فرار ہو رہے ہیں ان پر کوڈ کاپٹر کے ذریعے بھی بم گرائے جا رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ وہاں پر بچے ہوئے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں، جیسے کہ پچھلے روز ہی 7 بچے اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے خاندانوں کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو ان پر بھی بمباری ہوئی۔ حسب معمول اسرائیلی ایس او پی کے مطابق ہسپتالوں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایویکیویٹ کریں۔ یہ ہے کمال العدوان ہسپتال، جس میں فلسطینی بچے جو وینٹیلیٹر پر ہیں، جو آئی سی یو میں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا انجام ہوگا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ماضی میں اسرائیل نے ان بچوں کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا، اور جب 1 مہینے بعد لوگ واپس آئے تھے تو ان بچوں کی صرف لاشیں تھیں وہاں پر۔ لیکن اسرائیل یہ بھی گارنٹی کر رہا ہے کہ کوئی واپس آ نہ سکے، کیونکہ جب لوگ وہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں، جب ان کو وہاں سے ڈرا دھمکا کر قتل کر کے وہاں سے نکالا جاتا ہے، تو اسرائیلی فوجی جو تمام شیلٹرز ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ حلب، کویت اور حماد سکولز جو پناہ گزین کیمپ ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے۔ یہ آپ جتنے بھی فوٹیج اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر صحافیوں نے نہیں بنائی، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے تقریباً تمام صحافیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، بالخصوص شمالی غزہ میں۔ جو ایک آخری وہاں پر ٹیم تھی جس میں صحافی فادی الواحدی موجود تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، فادی کے گردن میں گولی ماری گئی، اور خبر یہ آئی ہے کہ وہ پیرالائز ہو گئے ہیں اور اب اس وقت کوما میں ہیں۔ لیکن یہ لگ رہا ہے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کبھی دوبارہ چل بھی پائیں گے یا ان کی جان بھی بچ پائے گی، کیونکہ اس وقت وہ کوما میں ہیں۔ چنانچہ جتنی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ فلمنگ ہو رہی ہے، جیسے سیگمنٹ کی آغاز میں جو آپ کو فوٹیج دکھائی تھی وہ ایک نرس نے وہاں پر شوٹ کی تھی، تو جس کے ہاتھ میں بھی کیمرہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک فلسطینی سٹیزن جرنلسٹ فلمنگ کر رہا ہے، اور ایک بندہ مڑ کے اسے بولتا ہے کہ یار تم سب لوگ تو مر گئے ہیں یہاں پہ، تم کس لیے فلم کر رہے ہو، کس کے لیے فلم کر رہے ہو؟ 1 سال ہو گیا تم فلم کر رہے ہو، تمہاری ساری فلمنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہے وہاں پر صورتحال، اور بالکل صحیح بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پھر بھی ایک دوسرے کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بالخصوص وہاں پہ جو ریسکیو ٹیمز ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے بعد اس ایک چھوٹی سی لڑکی کے اوپر تقریباً اس کے پورے گھر کا ملبہ گر گیا، اور یہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کتنا مشکل کام ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک کلپ ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر کے ملبے سے جب نکالا گیا تو کس طرح نکالا گیا، دیکھیے۔ دوسری جنگ عظیم کی ایک تصویر ہے، بڑی آئیکونک تصویر ہے، یہ ہیروشیما کی ہے۔ اس میں ایک جاپانی لڑکا ہے، اگر وہ ہم تصویر دکھا دیں، یہ کھڑا ہوا ہے بالکل اسٹریٹ، اپنے بھائی کی اٹینشن، جی، پیچھے باندھ کر اپنی بھائی کی لاش ہے، اور یہ شمشان گھاٹ کے سامنے تھا ویٹنگ فار کریمیشن۔ تو ایک وہاں کے جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ، کیونکہ گھنٹوں تک اسی پوزیشن میں کھڑا رہا، تو ایک جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ تم تھک نہیں گئے، یہ بھاری نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ بھاری نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ مجھے اس لیے آج یاد آئی کیونکہ ایک کلپ دیکھی میں نے، جو وہاں جبالیہ کیمپ اور شمالی غزہ سے لوگوں کو جو لوگ فرار ہو رہے ہیں وہ کس قسم کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، خود دیکھیے۔ شاید اس نے بھی یہی کہا ہوگا کہ یہ بھاری نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ ایک وقفہ لیں۔ ویلکم بیک۔ تو یہ تو ہوئی آج کی بات۔ پچھلے ہفتے غزہ کے الاقصی اسکول کے کمپاؤنڈ پر بمباری ہوئی، وہاں پر پناہ گزین کے ٹینٹس تھے، کیمپس تھے، اور یہ ایک ویڈیو وہاں سے کسی نے بنائی ہے، اور اس ویڈیو میں اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر میں آپ کو آڈیو نہیں سنا رہا کیونکہ اس میں لوگوں کی جلنے کی آوازیں ہیں، وہ چیخیں مار رہے ہیں، اور اس میں ایک
ایک مرد، ایک خاتون اور ایک چھوٹی سی بچی جل کے راکھ ہو گئی. اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو یہ اپنے ہسپتال کے بیڈ میں، اس کے بازو میں ابھی تک آئی وی کی ڈرپ لگی ہوئی ہے. اب پتہ لگا ہے کہ یہ جو ہیں ان کی عمر 19 سال کی تھی، ان کا نام شبان الدول تھا. پچھلے سال الازہر یونیورسٹی جوائن کی تھی ایز اے سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹوڈنٹ. گٹار پلے کرنے کے بڑے شوقین تھے. اسرائیل نے ان کے گھر پہ بمباری کی، وہاں سے یہ فرار ہوئے، پھر ان کی یونیورسٹی پر بمباری کی جہاں ان کے والد صاحب کو بھی قتل کیا گیا، اور یہ پھر اپنے گھر کے سول بریڈ ونر بن گئے. وہاں سے الیکسا ہسپتال کے کمپاؤنڈ، ہسپتال اسکول نہیں، الیکسا ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں خیمے پہ گئے، جہاں پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ اپیل کر رہے ہیں دنیا سے. ان کو کیا پتا تھا کہ دنیا نے ان کی کچھ نہیں سننی، کہ جی ہماری مدد کریں، ہمیں غزہ سے $20,000 کی ضرورت ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح غزہ سے نکلنا ہے. اس دوران آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ان کو ہیپیٹائٹس بھی ہوا، اور چنانچہ اسی لیے ان کی الیکسا ہاسپٹل کمپاؤنڈ میں ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی جب ان پر بمباری ہوئی. اس کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمان کو بھی شدید زخمی ہوئے، اور آج پتہ لگا ہے کہ ان کی بھی فوتگی ہو گئی ہے. اور نہ صرف یہ، ان کی بہن فرح جن کی عمر بھی 19 سال کی تھی، کل کی بات ہے کہ ان کو اتنی زخمی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ شبان مجھے بلا رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تم یہاں ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو. اور آج ان کی بھی شہادت کی خبر آ گئی ہے. یہ ہے غزہ. اگر یہ دنیا کے کسی اور خطے میں ہو رہا ہوتا یا کسی اور لوگوں کو اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اسرائیل یا جو ملک یہ کر رہا ہوتا اس کو بمباری سے تباہ کر دیا ہوتا. ہر میڈیا آؤٹ لیٹ پر یہ ٹاپ نیوز ہوتی. لیکن یہ ہے غزہ، وہی غزہ جہاں پر بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر بمباری کی جاتی ہے. یہ وہی غزہ ہے جہاں پر حاملہ خواتین کو گولی ماری جاتی ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، اور پھر جو ان کو بچانے آتے ہیں ان پر بھی گولیاں برسائی جاتی ہیں. یہ وہی غزہ ہے جہاں پر جب سرجری کی جاتی ہے تو آپ کے پاس نہ پین کلر ہوتا ہے، نہ اینستھیٹک ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک پیناڈول بھی نہیں ہوتا. یہ وہ غزہ ہے جہاں پر بچنے والے اپنے بچانوں والوں سے معافی مانگتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف سہنی پڑی، ہماری وجہ سے آپ اتنے تھک گئے ہوں گے. یہ وہی غزہ ہے جہاں ماؤں کو یہ یقین نہیں آتا کہ ان کے اپنے بچے شہید ہو گئے ہیں. اور یہ وہ غزہ ہے جہاں پر بچے آئس کریم کی فرمائش نہیں کرتے بلکہ ان کی لاشوں کو آئس کریم کے فریزر میں رکھا جاتا ہے کیونکہ تمام صدخانے تباہ ہو گئے ہیں یا فل ہے. یہ وہ غزہ ہے. لیکن دوسری جانب امریکن میڈیا کو اگر آپ دیکھیں، اور بالخصوص یہاں پر میں CNN کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے فلسطینیوں سے نہیں بلکہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ، کیونکہ آخر کا نسل کشی کرنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا ٹراما ہوتا ہے. تو آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک پروفائل کی ہے CNN نے ایک 40 سال کے اسرائیلی فوجی کی، ایلیران مزراحی، جس نے پھر غزہ سے نکلنے کے بعد خودکشی کر دی. اور سب کہہ رہے ہیں کہ یار ایک دم پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، ایک دم اسے غصہ آتا تھا، بڑا اپسیٹ ہوتا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا ہوگا. تو پھر اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں، کہیں آخر میں ان کے جو کو ڈرائیور ہے، یہ بلڈوزر چلاتے تھے کیٹرپلر والا، ان کے کو ڈرائیور کا اس میں ایک کوٹ کیا ہے، ان سے بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ہمارا کام تھا وہاں پر کہ ہم نے نا کوئی 300-400 دہشت گردوں کو، زندہ دہشت گردوں کو اپنے بلڈوزر کے نیچے کچلا ہے. اور میرے پر اس کا بہت ایک برا اثر آیا ہے کیونکہ اب میں گوشت نہیں کھا سکتا. کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ بلڈوزر کسی پہ چلاتے ہیں تو وہ ایک بلون کی طرح پھٹ جاتا ہے، اس کی ساری انسائڈز باہر آ جاتی ہیں. تو جب ہر جگہ آپ اتنا گوشت اور اتنا خون دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں کھانا کھاؤں. اس کے لیے، ان کے لیے ہمارے پاس سمپتھی ہونی چاہیے. اور سونے پہ سہاگا، اگر آپ اینڈ پر آئیں اس میں تو ایڈیٹرز نوٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اس خبر کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس میں خودکشی کا ذکر ہے، تو کہیں آپ ٹریگر نہ ہو جائیں. کیونکہ زندہ انسانوں کو بلڈوزر کے نیچے کچلنا یہ ٹرامیٹک نہیں ہے، لیکن ایک بیچارے اسرائیلی فوجی نے خودکشی کر دی. کتنا مطلب
آپ ان کے بھی تو جذبات کو سمجھیں. یقیناً کسی نے امریکہ کے بارے میں ایک درست کہا تھا کہ ایک تو یہ آپ کے ملک میں آئیں گے, آپ کا قتل عام کریں گے, آپ کو تباہ و برباد کریں گے, اور پھر کچھ سال بعد یہ فلم بنائیں گے کہ یار آپ کو قتل کرنے میں نا ہمیں اتنا برا لگا, ہمیں اتنے ٹراما ہوا ہے. دوسری جانب یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد پچھلے کئی ہفتوں میں درجنوں ویڈیوز ریلیز کی ہے حماس نے, جس میں وہ اسرائیلی فوجیوں کو مار رہے ہیں, مرکاوا ٹینکس کو نشانہ بنا رہے ہیں. آج کی اگر ہم بات کریں تو حزب اللہ نے ایک بار پھر بمباری کی ہے, اور انفیکٹ کچھ دن قبل بنجامن نیتن یاہو کے گھر پر ایک ڈرون حملہ ہوا تھا. اس کی فوٹیج اب ہمارے سامنے آ گئی ہے, اور یہ ڈرون نہ صرف ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, وہ ساری ایئر ڈیفنسز کو ایویڈ کر کے گیا ہے, لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بنجامن نیتن یاہو کے بیڈ روم کی شیشے پر آ کے اس نے وار کی ہے. تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جنگ تو باقی ہے. بہرحال جو ایس او پی جو استعمال کی گئی ہے غزہ میں, وہ اس وقت 100% لبنان میں بھی استعمال کی جا رہی ہے. وقت ہوتا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی جی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.